بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا 8واں سبق ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بات کریں گے جنگی قیدیوں کے حوالے سے اخلاقیات۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1 میڈیا کی ضرورت و اہمیت، نمبر 2 قرآن و حدیث کی روشنی میں میڈیا کے اخلاقی اصول و ضوابط، نمبر 3 سوشل میڈیا اور ہماری اخلاقی ذمہ داریاں۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم مندرجہ ذیل 4 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 انصاف سے محروم طبقہ، نمبر 2 قرآن و حدیث میں قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم، نمبر 3 سورہ محمد اور قیدیوں کے متعلق ہدایات، نمبر 4 قیدیوں کے بارے میں اخلاقی ذمہ داریاں۔ یہ اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات تھی انصاف سے محروم طبقہ۔ آج اگر دنیا کے اندر پائے جانے والے مظلوم گروہوں کو، مظلوم طبقوں کو شمار کیا جائے تو ان میں سے ایک طبقہ، ایک گروہ قیدیوں کا بھی ہے، جن کے ساتھ بہت ہی نامناسب سلوک اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن ہر انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کو اپنے حقوق کے معاملے میں پوری آزادی ملنی چاہیے، اور اسلام نے اپنی تمام تعلیمات میں قیدیوں کے ساتھ ساتھ عام انسانی احترام میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ انصاف کا معاملہ کیا ہے۔ ہر انسان پیدائشی طور پر آزاد ہے، مگر معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کبھی کبھی وہ ایسی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے جو معاشرے کے لیے، ملک و ملت کے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، چوری، قتل، ڈاکہ، ظلم و زیادتی۔ ایسی صورت کے اندر عام انسانوں کے تحفظ کے لیے، عام انسانوں کے مفاد کے لیے ایسے آدمی کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا جاتا ہے اور اس پر مکمل پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو قید کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر اسلام کی تمام تعلیمات اور شریعت اسلامی کے تمام احکام کی بنیاد عدل و احسان پر ہے، اس کے اندر دوستوں، دشمنوں، اپنوں اور بیگانوں میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا، بلکہ ہر ایک کے لیے انصاف کا پیمانہ مقرر کیا گیا ہے، مگر پھر بھی اس مظلوم طبقے کے ساتھ بہت غیر اخلاقی سلوک اختیار کیا جاتا ہے۔ قیدیوں سے غیر اخلاقی سلوک کی چند صورتیں ہیں: الیکٹرک شاٹ لگانا، حد سے زیادہ مار پیٹ، ناخن اکھیڑنا، مختلف طریقوں سے سخت ترین سزائیں دینا، تشدد کرنا۔ اور اگر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی قیدی کو سزا وغیرہ دینی بھی ہے تو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے سزا دینی چاہیے۔ قیدیوں کو ایسی سزا نہیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی ان کا عضو ضائع ہو جائے یا ان کی جان کو خطرہ ہو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہترین واقعہ ہے۔ تاریخ طبری صفحہ نمبر 1344 کے اندر لکھا ہے: غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے ایک شخص سہیل بن عمر تھا جو بڑا فصیح اللسان تھا اور عام مجمع کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نیچے کے 2 اکھاڑ دیں، پھر یہ بول نہیں سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے عضو کو بگاڑ دوں، اگرچہ میں نبی ہوں مگر خدا اس کی جزا میں میرے اعضاء بھی بگاڑ دے گا۔ دیکھیے عزیز طلباء کرام، سیرت کے اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے قیدی کا کوئی عضو ضائع ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں قیدیوں کے بارے میں احکامات۔ آیت کریمہ ہے: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ اس کا ہے: اور یہ لوگ پوری محبت اور خلوص کے ساتھ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اس آیت کریمہ کے اندر جنت میں جانے والے لوگوں کی صفات کا ذکر جاری ہے، اور ان صفات میں یہ صفت بھی ہے کہ وہ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔
تو دیکھیے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث مبارکہ ہے یا ایھا الناس ان اللہ قد امکنکم فانما هم اخوانکم بالامس، ترجمہ اے لوگو اللہ نے آج تم کو ان پر قدرت دی ہے اور کل یہ تمہارے بھائی تھے۔ عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارکہ کے اندر قیدیوں کے حوالے سے حسن سلوک کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ کوئی بات نہیں، آج یہ آپ کے پاس قید ہو کر آ گئے ہیں لیکن کل یہ بھی آپ کے بھائی تھے، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث مبارکہ ہے استوصوا بالاسارى خیرا، ترجمہ اس کا ہے جو خود پہنو ان کو بھی وہی پہناؤ، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور قیدیوں جو کمزور طبقہ ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو خود کھاؤ ان کو وہی کھلاؤ۔ عزیز طلباء کرام، اس آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا چاہیے اور حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی تیسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا سورہ محمد اور قیدیوں کے متعلق ہدایات۔ آیت کریمہ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، ترجمہ اس کا ہے تو جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو ان کے گردنیں مارنی ہیں، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو ان کو مضبوط باندھ لو، پھر بعد میں یا تو احسان کرنا ہے یا فدیہ لے لینا ہے، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ سورہ محمد کی اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں جنگی قیدیوں کے متعلق دو صورتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اور احسان کرنے کی مندرجہ ذیل 4 صورتیں ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ان کو فی سبیل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا جائے، جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جائے۔ جنگ حنین کے بعد پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تیسری صورت احسان کرنے کی یہ ہے کہ ان سے جزیہ لیا جائے اور ان کو ذمہ بنا لیا جائے اور اسلامی ملک کے اندر آزاد رہنے کا حکم دیا جائے، جیسے کہ اہل نجران سے معاملہ کیا گیا تھا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ان کو قید ہی کرنا ہے تو پھر قید کے اندر رکھ کر ان سے بہتر سلوک کیا جائے، اور قید ہمیشہ اور مستقل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح لے کر آزاد کرنے کی بھی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مال لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، اور یہ مال ان کی طاقت اور استطاعت کے مطابق لیا جائے، جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں سے لیا گیا تھا۔ یہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے مال لینے کے بجائے کوئی اور خدمت لے لی جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے، جیسے بدر کے قیدیوں میں سے کچھ نے مال ادا نہیں کیا تھا تو ان سے یہی کہا گیا تھا کہ ہر قیدی مسلمان کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ تیسری صورت فدیہ لے کر آزاد کرنے کی یہ ہے کہ جنگ کے اندر جو قیدی ہیں ان کا آپس میں تبادلہ کر لیا جائے، ایک کے بدلے میں ایک ضروری نہیں ہے بلکہ ایک کے بدلے میں کئی مسلمانوں کو آزاد کروا دیا جا سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں جنگ کے اندر قید ہونے والے قیدیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے یا ان کو فدیہ لے کر آزاد کرنا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی چوتھی بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا قیدیوں کے بارے میں اخلاقی ذمہ داریاں، اور اس کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 مذہبی امور، نمبر 2 جسمانی ضروریات، نمبر 3 عام سماجی حقوق، نمبر 4 اخلاقی امور۔ اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات تھی مذہبی امور۔ کسی قسم کے مذہب کی تفریق کیے بغیر ہر قیدی کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت اور عمل کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اس کی مذہبی تعلیمات کے مطابق اسے جو چیزیں ضرورت ہیں وہ بھی فراہم کی جانی چاہیے۔ مثلا کوئی مسلمان قیدی ہے تو اس کے لیے نماز اور وضو کے لیے پانی وغیرہ مہیا کرنا۔ جس مذہب پر وہ عقیدہ رکھتا ہے اس مذہب کی مقدس شخصیات اور کتابوں وغیرہ کی بے احترامی سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ دوسری بات تھی جسمانی ضروریات، مثلا مناسب غذا، صاف پانی، موسم کے لحاظ سے کپڑے، بستر وغیرہ، اور علاج معالجے کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں، اور صحت کے لیے ورزش
ورزش کی ضرورت ہو تو ورزش کی جگہ دی جائے اور ان کو ایسی تنگ جگہ پہ نہ رکھا جائے جہاں ان کے لیے رہنا مشکل ہو۔ تیسری بات تھی قیدیوں کے عام سماجی حقوق، مثلا تعلیم و ہنر سیکھنا، عام حالات میں دوسرے قیدیوں سے ملاقات کرنا اور رشتہ داروں سے رابطہ کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ کا تعلق ہے تو یہ تفریحی چیزوں کے اندر آتی ہیں، اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو وہ حکومت کی ثوابدید پر ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ چوتھی بات تھی کہ اخلاقی امور، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں قید ہو جاتی ہیں تو مردوں اور عورتوں کو الگ الگ قید خانوں کے اندر رکھا جائے، اور اس بات کو بھی یہ بنایا جائے کہ عورتوں کا جو حصہ ہے وہاں پر نگرانی کرنے والی جو افسر ہے وہ بھی خاتون ہونی چاہیے۔ اسی طرح بسا اوقات جرائم کے اندر نابالغ بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسے نابالغ بچوں کو بالغ مردوں سے الگ رکھنا چاہیے تاکہ کسی قسم کے اخلاقی مفاسد پیدا نہ ہوں۔ اس طلباء کرام، ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 4 باتوں پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 1، انصاف سے محروم طبقہ۔ نمبر 2، قرآن و حدیث کی روشنی میں قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم۔ نمبر 3، سورہ محمد اور قیدیوں کے متعلق ہدایات۔ نمبر 4، قیدیوں کے بارے میں اخلاقی ذمہ داریاں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے شعبہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اخلاقیات، پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔